السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 4 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 4 کیا ہے؟ شعر نمبر 4 یہی ہے کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ یہ شعر شاعر ماہر القادری کی نظم نعت سے یہ شعر لیا گیا ہے، اور تیرے حسن خلق کی، حسن خوبصورتی، خلق اخلاق، خلق کی جمع اخلاق، اور اخلاق عادت کو کہتے ہیں۔ تو حسن خلق یعنی اچھے اخلاق، رمق چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور رمق کے معنی کئی معنی ہے۔ رمق کے معنی رہی صحیح جان بھی ہے، باقی جان بھی ہے، جان کو روکے رہنے والی چیز کو بھی رمق کہتے ہیں، یا دم واپسی آخری سانس بھی مراد ہے، سانس بھی مراد ہے۔ تو اس کے کئی معنی ہے۔ میری زندگی میں نہ مل سکی، یعنی میری زندگی میں نہ مل سکی، یعنی مجھے، یعنی تیرے حسن خلق کے ایک رمق، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اخلاق تھے خوبصورت، تو آپ کے خوبصورت اخلاق میری زندگی میں، یعنی میں آپ وسلم کے خوبصورت اخلاق کو فالو نہیں کر سکا، یعنی میری زندگی میں آپ وسلم کے خوبصورت اخلاق نہیں آئے۔ ہونا چاہیے تھا کہ میرے اندر آپ وسلم کے خوبصورت اخلاق موجود ہوتے، مگر میں اسی خوبصورت اخلاق کو ڈھلنے میں ناکام رہا، آپ وسلم کے خوبصورت اخلاق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ناکام رہا۔ میں اسی میں خوش ہوں، میں اسی بات میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، کہ کم از کم شہر کے جو در اور بام تھے، جو دروازے تھے، ان کو سجانے میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو اب اس شعر کی تشریح آپ لوگوں کو تفصیل سے کیے دیتا ہوں۔ یہ جو خوبصورت شعر ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ خوبصورت شعر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہیں کہیں ایک نعت کا ایک حصہ ہی ہے، جس میں شاعر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ایک ذرہ بھی نہیں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نور سے میری دنیا روشن ہو گئی ہے، میری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ ویسے حسن خلق کی ایک رمق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک ذرہ یا ہلکی سی جھلک، یا شہر کے در و بام یعنی دنیا، عام لوگوں کے دل و دماغ، شعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی یا اعلیٰ اخلاق پر پوری طرح عمل تو نہ کر سکا یا عمل نہیں کر سکا، لیکن اس بات پر خوش اور مطمئن ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نور نے دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ تو اور ویسے شاعر اپنی ندامت اور عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سچی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اس شعر میں جو گہرائی اور اس کے فلسفے کو ویسے تھوڑے سے
مزید چھان بین کی ضرورت ہے، تو اس کا جو پہلا مصرع ہے تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ویسے کہ حسن خلق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اور رمق کا مطلب ایک ذرہ، ایک ہلکی سی جھلک یا روشنی کی ایک کرن۔ تو شاعر یہاں پہ اعتراف، عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم کا اخلاق کائنات کے لیے ایک رشک ہے۔ آپ علیہ وسلم کے اخلاق کائنات کے لیے رشک ہے، اور رشک کا لفظ الٹ ہے حسد کا۔ لیکن میری بدقسمتی دیکھیے کہ میری عملی زندگی میں آپ علیہ وسلم کے اس عظیم اخلاق کا ایک ذرہ یا ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ میں آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن میں کردار، میری گفتگو اور میرے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ مصرع دراصل ایک سچے مسلمان کی اس ندامت کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کو محسوس کرتا ہے۔ دوسرے مصرع یہاں پہ میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ تو شہر کے در و بام سے مراد پوری دنیا، انسانی معاشر و کائنات کے گوشے گوشے ہیں، کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور اپنے کردار میں شرمندگی کے فوراً بعد شاعر مایوسی کی دلدل میں نہیں گرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور کہنا یہ چاہتے کہ اگرچہ میں ذاتی طور پر آپ کے اخلاق کو اپنے اندر نہ پیدا کر سکا، لیکن مجھے اس بات پر پورا وشواس ہے، پورا بھروسہ ہے کہ، اور بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ خوشی اور اظہار اطمینان بھی کرتا ہوں، اطمینان کا اظہار بھی ہے کہ آپ کی آمد اور تعلیمات نے پوری دنیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پوری دنیا، شہر کے در و بام کو جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر انسانیت کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اور امن کے نور سے سجا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو سارا عرب تھا، سارے عرب میں کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، جاہلیت کا دورہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، تشریف آوری سے میں تو کہتا ہوں کہ ساری دنیا روشن ہو گئی۔ تو اور ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا، محبت کا اور امن سے رہنے کا درس دیا، کائنات کا وہ حصہ جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بدولت اور روشن اور خوبصورت ہو گیا۔ اس شعر کا جو مرکزی خیال ہے تو یہ دو متضاد احساسات کا ایک حسین امتزاج یہاں پہ نظر آتا ہے، امتزاج میں لانا، ایک ہونا، انیکشن، کنیکٹڈ، یہاں پہ دو مختلف کنیکشنز ہیں۔ کون سا کنیکشن؟ ایک طرف تو شاعر کو اپنی ذاتی کمزوری اور غفلت کا شدید احساس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہ بن سکا، ایک کنیکشن یہ ہے۔ دوسرا کنیکشن کیا ہے؟ تو دوسری طرف اسے اس بات پر بھی فخر اور سکون ہے کہ اس کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اور زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے تو صرف سکھائے نہیں بلکہ عملی مظاہرہ بھی کیا۔ تو ظاہر ہے
کہ عمل اظہار سے پوری دنیا روشن ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. اور یہ ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے جو اپنی خامیوں پر روتا بھی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی یعنی متبادل نظام پر خوشی بھی مناتا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک طرف تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ایک ذرہ بھی اخلاق نہیں لیے، لیکن دوسری طرف وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم وسلم کے اخلاق کی وجہ سے ساری دنیا تو خوبصورت ہو گئی، ساری دنیا چمک گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ جس طرح آپ کے آئیڈیاز، آپ کی سوچ میں وسعت آ رہی ہے، آپ کو شعر کی تشریح سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ آسانی دوسروں کو بھی دکھانی چاہیے تاکہ وہ بھی اس آسانی میں مبتلا ہوں، ان کو بھی آسانی ہو جائے سمجھنے میں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم آپ وسلم کے اور اخلاق یعنی جس طرح ایک دفعہ کوئی عورت تشریف لاتی ہے، کوئی عورت آتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتی ہے، اس طرح کوئی روایت ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. سارا قرآن جو ہے وہ آپ وسلم کے اخلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم، یعنی بے شک آپ وسلم اخلاق اعلی مرتبے پر فائز ہے. تو ہمیں بھی اچھے اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں. یہ دعائیں ہمیں بار بار مانگنی چاہیے. اور اگر ہم اخلاق کے لحاظ سے ٹھیک ہو گئے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عادت کو کہتے ہیں. جس طرح ہم نیند لیتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، تو عادت ہے نا، ایک عادی طور پر ہم عادی ہو چکے ہیں. تو ہمیں نماز اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، یہ عادت بھی ہمیں اپنانی چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر سے آپ لوگ فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.